السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى للعبد المنيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح أصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط فأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ان الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، ہماری نمازیں، عبادتیں، ہر طرح کی بڑائی صرف اور صرف رب العالمین، اس کائنات کو بنانے والا، پالنہار، رب رازق، جو اس کائنات کو چلاتا ہے اور یوم قیامت کی، جنت کی اور دوزخ کی دونوں کا مالک ہے، سزا اور جزا دینے والا ہے. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اور اللہ کی ہم پر رحمت کی اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہ چھوڑ دیا ایسے ہی. اس نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت پہنچیں اور جنت کے راستے کو تلاش کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. اور خصوصاً ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اس جمعے کے دن، جو بابرکت دن ہے، اس دن میں وقت پر حاضر ہونے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائی.
तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए लायक व ज़ेबा है और उसके बाद उसके तमाम अंबिया इकराम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, खुसूसन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इस उम्मत के सरदार है और सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, उन पर खुसूसी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। आज मेरे भाइयों और माँ और बहनें, जुमा की दिन के खुसूसियत को लेकर, जुमा की फ़जीलत को लेकर, असल में होता क्या है कि हम कई सारी ज़िंदगी में कई सारे जुमा हम लोग पढ़ते हैं, मगर जुमा के दिन का खुसूसियत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या रखा है, जुमा की फ़जीलत क्या है, उसकी एहतिमाम कैसे करनी चाहिए, उसके आदाब क्या है, उसके अहकाम क्या है, उसको लेकर अक्सर लोग गाफिल रहते हैं, जहालत में रहते हैं, या फिर जानते हुए भी गफलत में पड़ जाते हैं। लिहाजा मुझे ये महसूस हुआ कि जुमा के दिन की खुसूसियत, उसके अहकाम भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जुमे के दिन की फ़जीलत को जान सकें और उसमें नेकियां भरपूर कमा सकें। तो इसी मौजू को लेकर आज मैं आपके सामने कुछ चंद बातें अल्लाह की तौफ़ीक़ मांगते हुए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। भाइयों, मैं सूरतुल जुमा सूरा नंबर 62, सूरतुल जुमा से आयत नंबर 9 और आयत नंबर 10 आपके सामने तिलावत किया हूँ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। ये आयत को कई बार हमने सुना होगा जुमा के नमाज में, खुतबे में। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमाते हैं, आमनू, ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बता रहे हैं कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब जुमा की अज़ान हो जाए तो आप अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लौट आओ। जुमा के अज़ान जब हो जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लौट आओ। वज़रुल बै, और आपके जो कारोबार हैं उनको तर्क कर दो, छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर आप जानते तो खैर इसी में है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर आप सही से जानते हैं कि हकीकत क्या है तो इसी में आपकी खैर है, भलाई है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, और जब आप नमाज ख़त्म करोगे, जुमा की अयाम जब आप ख़त्म करेंगे तो आप ज़मीन में फैल जाओ। उसके बाद अल्लाह की जो रहमत है उसे तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह की कसरत से, कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, फ़लाह पा सको, तुफ़्लिहून, ताकि तुम अल्लाह की ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो। किसके बाद? नमाज के बाद आप ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की जो फ़ज़ल है उसको आप तलाश करो, अल्लाह की ज़िक्र करते हुए, अल्लाह की पाकी बयान करते हुए, ताकि आप तुफ़्लिहून, फ़लाह पाने वालों में से हो जाओ। तो असल में जुमा की अज़ान क्या है, कौन सी है असल के जुमा की अज़ान? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें पता चलती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ जाते, मिंबर पर चढ़ते जुमा की खुतबा देने के लिए, तो तब एक अज़ान होती थी, वही असल में अज़ान है। उस अज़ान के बाद जो भी कारोबार है वो हराम है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ज़रूरत के पेश नज़र, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बाज़ार में लोगों को कारोबार के वक्त पे जब अज़ान सुनाई नहीं देती थी तो 2 अज़ान की उन्होंने सुन्नत को उन्होंने बनाया है। मगर अक्सर अहले इल्म की नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत पर अमल है वो एक ही अज़ान है जो इमाम के मिंबर चढ़ने के बाद होती है, जिस अज़ान के बाद फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं जो जुमा के लिए, नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं। उस अज़ान के बाद फरिश्ते रजिस्टर बंद करके वो खुद खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। नसीहत किसके लिए चाहिए? नसीहत इंसान के लिए चाहिए जो जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है खैर की और शर की, दोनों की। जो मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, उनको तो खैर का ही इजाज़त है, मगर वो खुद जब जुमा की खुतबा जब
خطبہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ رجسٹر بند کر کے جس کو نصیحت کی انسان کو نصیحت کی ضرورت ہے وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، مگر افسوس ہے ہمارے امت کے اوپر جو اذان کے بعد خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی نماز میں مسجد میں حاضری نہیں دیتے ہیں، صرف نماز کے وقت وہ حاضری دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جمعہ کا صرف نماز ہی نہیں ہے، 2 رکعت کی نماز ہی نہیں ہے جمعہ کا خصوصیت خطبہ میں بھی ہے۔ اصل میں ظہر کی نماز کتنے رکعت کی ہوتی ہیں؟ 4 رکعت کی۔ جمعہ کی 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت کی جو کنسیشن جو ہے وہ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ خطبہ کی اس میں اتنی خصوصیت ہے کہ خطبہ سننے میں ہی جمعہ کی فضیلت ہے۔ تو ایسا دیکھا جائے تو پہلے جو اہل کتاب تھے یہودی اور نصارہ، ان کو ہفتے کے دن، یہودیوں کو ہفتے کے دن پورا کا پورا عبادت کا دن قرار دیا گیا تھا۔ اللہ کا یہ فضل و کرم دیکھیے، رحمت دیکھیے اس امت کے اوپر کہ اللہ نے ایسی پابندی تو نہیں رکھی نا امت پہ۔ اللہ نے صرف ایک گھڑی رکھا ہے ظہر کی نماز پہ کہ آپ اس وقت پہ کم سے کم اللہ کے ذکر میں، اللہ کے لیے، نماز کے لیے، جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اگر یہود و نصارہ کی طرح پوری دن عبادت کی رہ جاتی جمعہ تو مشکل تھا، اور اس میں وہ لوگ کامیاب بھی نہ ہو سکے۔ جب ان کو تجارت کی، جو مچھلی کی تجارت کی ان پر پابندی لگائی گئی تھی، اس میں بھی وہ فیل ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت پر رحمت کی ہے کہ اس نے صرف چھوٹا سا وقفہ رکھا ہے، اس وقفے میں بھی ہماری امت جو ہے غفلت میں، تجارت میں ڈوبی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور دیکھیے جو کچھ وقفے میں ہم بزنس کی سوچتے ہیں، اس سے خیر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے یہاں آنا، اگر وہ بزنس کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار والا، اگر وہ کوئی نوکری کر رہا ہے تو وہ بھی اس چیز میں شامل ہے کہ جمعہ کی وقت جب اذان شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ جلد سے جلد اذان سے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد میں موجود ہو، کم سے کم اذان کے بعد تو تجارت یا اس کی جو نوکری ہے اس سے جو چھٹکارا پا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذکر میں جمعہ کے وقت حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمیں قرآن و سنت میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اسی دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اور اسی دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کی، اور اسی دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی اور اس دنیا میں چھوڑا ہے۔ اس دن کو خیر الایام، سید الایام، مطلب تمام دنوں کا سردار، خیر والا دن کہا گیا ہے جمعہ کو۔ اور اسی تعلق سے اس دن جمعہ کی نماز اور خطبہ ہے۔ جمعہ کی جو خطبہ ہے، اسی خطبے کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس امت میں ہزاروں سالوں سے جو امت کی علم جو پہنچ رہا ہے امت کو، جو دین میں تازگی، ایمان میں تازگی پہنچتی ہے ہر ہفتے میں 7 دن میں کم سے کم ایک بار، اور امت کو یہ جو چیز جوڑ کے رکھ رہا ہے، اور کوئی بھی چیز اعلان کرنا ہے تو جمعہ کی ممبروں سے ہوتی ہے۔ اس جمعہ کی خصوصیت دیکھیے، امت کو جوڑ کے رکھنے والی، ہفتے میں ایک بار کم سے کم ہم سب لوگ ملتے ہیں، اور ایک کانگریگیشنل پریئر جو کہتے ہیں، جماعت میں نماز پڑھنا، اس جمعہ کی خصوصیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ نے اس دن پر رکھا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتنی خصوصیت والی دن کے اہتمام ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اور آداب میں جمعہ میں سے، جمعہ کے جو چند آداب ہے اس میں سے خاص کر کے ہم سب کو علم بھی ہوتا ہے، چھوٹے بڑے، مگر کبھی کبھی لا علمی کی وجہ سے سب لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے میں سوچا کہ جمعہ کے جو آداب ہیں، چند آداب آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو جمعہ کے لیے غسل کرنا، جمعہ کے لیے غسل کر کر جلد سے جلد مسجد میں حاضر ہونا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اور یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ غسل کر کے آتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد میں حاضر ہوئے تھے دیری سے، تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے اور وہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پوچھا کہ اے عثمان، کیوں آپ نے اتنا دیر کر رہے ہو آپ نماز پڑھانے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں بازار میں چلا گیا تھا، دیری ہو گیا، وہاں سے گھر گیا، وضو بنایا اور آ گیا۔ تو وہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کو ٹوکا نہیں کہ غسل آپ نے نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اہل علم بتاتے ہیں کہ غسل کرنا مستحب ہے، اچھا چیز ہے، کرنا چاہیے، مستحب ہے، مگر واجب نہیں ہے۔ کئی بار ہم کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں باہر گئے، سفر پہ گئے، میں غسل نہیں کیا تو جمعہ میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا کوئی پابندی نہیں ہے۔ واقعہ اصل میں غسل کا یہ آتا ہے کہ کاروبار اور کھیتی کرتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور پہ، تو ایک بار جمعہ میں ایسا ہوا کہ صحابہ کھیتی کے بعد مسجد میں حاضر ہو گئے،
تو ہر صحابہ کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، بہت تھکے ہوئے تھے. تو اس دن کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے جمعہ پہ جب آپ آؤ گے تو غسل کر کے جمعہ کے لیے حاضر ہونا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. غسل کر کے خوشبو لگا کے جمعہ کے لیے اچھے کپڑے جو ہیں وہ پہن کے جمعہ کے لیے حاضر ہونا، یہ سنت میں کا چیز ہے. تو کئی پوسٹر آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ غسل جمعہ کے دن ناخن جو کاٹنا جو ہے یہ سب جو ہے چیزیں جمعہ کی سنت میں سے نہیں ہیں، دلائل نہیں ہیں اس کے لیے، مگر آپ جمعہ کے چیزوں میں جوڑ کر یہ کر رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، بال ہٹا رہے ہیں جسم کے، تو خیر کی بات ہے، مگر اس کی دلیل کوئی موجود نہیں ہے جیسے کہ آج کل ہمیں پوسٹر میں ملتا ہے. اور جلدی سے آنا جمعہ کی سنت میں سے ایک بہت بڑی سنت ہے. ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اول وقت میں جمعہ پر حاضر ہوتے ہیں، اول وقت میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی انسان کو یہ فضیلت ملے گی. حدیثوں میں کیسا ہے؟ جو اول وقت میں the one who reaches in the first hour، تو اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کی ثواب ہے، اور اس کے بعد ایک گائے کی، اس کے بعد ایک بکرے کی، اس کے بعد مرغی کی، اس کے بعد ایک انڈے کی. اور جب ممبر پر خطیب چڑھ جاتا ہے اور اذان کی آغاز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر کے خطبہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جو جمعہ کے لیے دیری سے آتا ہے تو اس کا نام رجسٹر میں تو درج نہیں ہوگا. اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور جمعہ کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے بیچ میں، مسلم شریف میں حدیث ایسی بھی آتی ہے کہ جمعہ سے جمعہ کے بیچ میں جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں جو وقت پر جمعہ کو پہنچ جاتا ہے. مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ مزید 3 دن کا گناہ بھی اس شخص کے لیے معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ خصوصی باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمعہ کی نماز جو ہے واجب ہے، جو بیمار نہیں ہے، جو غلام نہیں ہے، جو عورت نہیں ہے، جو بچہ نہیں ہے، ان چاروں کے علاوہ ہر کوئی جو جمعہ کی نماز پر حاضری دے سکتا ہے اس کے اوپر جمعہ کی نماز واجب ہے. مسلسل 3 جمعے چھوڑنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو غافلوں کے لسٹ میں ڈال دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے. ایک جمعہ چھوٹ گیا، دوسرا جمعہ چھوٹ گیا، وہ مہر بڑھتا جاتا ہے، اور مسلسل اگر 3 جمعے چھوٹ گئے تو اس آدمی کو غافلوں کے لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کبھی ایسا نہ کریں کہ ایک جمعہ چھوٹ گیا جانے دو اور 2 جمعہ ہے، پتہ نہیں وقت کیسے رہے. ایک جمعہ آپ کا چھوٹ گیا تو اگلے جمعہ بعد کے جمعے میں اگر آپ بیمار پڑ جائیں، اللہ نہ کرے، تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو اسی وجہ سے 3 جمعہ مسلسل کوئی بھی ایمان والے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. جی وہ ظہر کے نیچے آتا، وہ پوائنٹ بھی ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اور جو خواتین کے اوپر ایک تو یہ چیز جمعہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر مسجد آ کے پڑھتے ہیں تو خیر کی بات ہے. اگر کچھ خواتین ایسے غلطیاں بھی کرتی ہیں کہ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایسا جائز نہیں ہے. گھر پر جب جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے تو 4 رکعت کی ظہر نماز پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، کبھی ہمارا بھی جمعہ اگر چھوٹ گیا تو 2 رکعت جمعہ نہیں ہوگا. جمعہ کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ 2 رکعت ہوتا ہے. اگر جمعہ چھوٹ جاتی ہے تو 4 رکعت ظہر پڑھی جائے گی. اور اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعہ کی نماز ملنے کے لیے کم سے کم 1 رکعت ملنا واجب ہے. اگر وہ آدمی رکوع کے بعد پہنچتا ہے، مان لیجئے تشہد میں پہنچا دوسری رکعت کی، تو اس کو جمعہ نماز نصیب نہیں ہوا، تو اس کو 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. اہل علم کے نزدیک یہ بات واضح طور پر یہ بات ان کے نزدیک ثابت ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں تو سفر کی وقت بھی، مطلب ہمیں جمعہ کے اہتمام کرتے ہوئے ہماری جو سفر ہے اس کو بھی ایسے ہمیں پلان کرنی چاہیے کہ اس کو جمعے کے دن نہ رکھیں. سفر کو جمعہ کوشش کریں کہ مسجد میں ادا ہو جائے، چاہے فجر کے بعد سفر رکھیں یا پھر عصر کے بعد سفر رکھیں، یا پورا کا پورا جمعہ کے دن سفر نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. اور بزنس بھی کرنے سے رک جانا چاہیے. اصل میں ہمیں کیا لگتا ہے کہ چند پیسوں کا سامان ہم بیچ دیں گے 10-15 منٹ میں تو اس سے بہت بڑا منافع فائدہ ہمیں پہنچ جائے گا. تو اس میں تو شیطان کا بھڑکاوا بھی ہوگا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بہتر آپ جمعہ کے لیے حاضری دیں اور اللہ کی عبادت میں آپ کے وقت گزاریں. اور جمعہ کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ جو پہلے جمعہ کے لیے پہنچتے ہیں، پہلی والی جو صفیں ہیں وہ پوری کر لیں. پہلی والی صفیں پوری کر لیں، اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد دوسری صف. پہلے صفیں پوری کرنے میں، امام کے نزدیک بیٹھنے میں، امام کے نزدیک ہو کر خطبہ سننے میں، اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور
مسجد میں کہیں بھی کوئی بھی شخص کے لیے ایک رجسٹرڈ جگہ کہیں نہیں ہوتا ہے. اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی لگائی ہے کہ مسجد میں ایک جگہ کو خاص نہ کر لیں کوئی بھی. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنے کی کوشش کریں اور پہلے آنے والے لوگ پہلے صفوں کو پوری کرتے جائیں. اور جو آدمی گردنوں کو پلان کرتے ہوئے گردنوں کو چیرتے ہوئے آتا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی گردنیں چیرتے ہوئے پھلانتے ہوئے آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس فقد اجید. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ آپ نے تکلیف دیا ہے. تکلیف کسے دیے؟ جو ہٹا کر آ رہے تھے ان لوگوں کو بھی تکلیف ملا اور خطیب کو بھی، جو امام ہے خطبہ بیان کر رہے ہیں ان کو بھی جب کوئی آدمی گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو اس سے بھی بہت بڑا ڈسٹریکشن تکلیف ہوتا ہے. اسی چیز سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جمعہ کے دن جب خطیب کچھ بیان کر رہا ہے تو بیچ میں بات کرنا یا پھر کوئی کچھ غلطی کام کر رہا ہے اس کو ٹوکنا بھی، اس سے بات کرنا بھی منع ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابہ بیچ خطبے میں آئے اور کوئی دوسرے صحابہ کو پوچھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن کے آیت جو بیان کیے ہیں وہ کس سورہ سے بیان کیے ہیں، ایسا کچھ تھا واقعہ، مجھے پوری طریقے سے یاد نہیں. تو وہ صحابی نے کہا کہ آپ نے جمعہ کھو لیا. تو یہ چیز بھی پوچھنا منع ہے جمعہ کے دن. لہٰذا اشارے کے طور پر کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے لہٰذا تو اس کو روک سکتے ہیں اشارے کے طور پر، تو یہ چیز جائز ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خطبہ جمعہ جب چل رہا تھا تو پوچھا قیامت کے دن کب قائم ہوگا یا رسول اللہ، قیامت کے دن کب قائم ہوگا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اب بیٹھ جاؤ. اشارہ کر کے انہوں نے بیٹھنے کے لیے حکم دیا. پھر سے وہ آدمی یہی پوچھ رہا تھا کہ قیامت کے دن کب قائم ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وما ذا تلاها، مطلب تم نے اس کی کیا تیاری کی؟ قیامت کے دن کی جو تم سوال کر رہے ہو تم نے اس کی کیا تیاری کی؟ تو اس آدمی نے جواب دیا میں نے تو بہت زیادہ تیاری نہیں کیا مگر اللہ سے اور اس کی رسول سے مجھے سچی محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں کہ جس سے تمہیں محبت ہے تمہاری خاتمی اہتمام اسی پہ ہوگی، مطلب اس کو جنت نصیب ہے. تو اس واقعے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اس آدمی کو اشارہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا نہیں. مطلب یہ چیز معلوم پڑتا ہے کہ جمعہ کے وقت ڈبی پھیلانا، چلانا اور لوگ کچھ ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی بیان کرنا، یہ سب جمعہ کے خطبے کے موقع پر منع ہے. بات کرنا، دوسروں سے بات کرنا، فون میں موبائل میں دیکھنا، گھاس پڑا ہوا ہے فرش پہ تو اس کو اٹھا کے بازو، یہ بھی منع ہے. جمعہ کے دن خطبہ سننا یہ بہت واجب چیز ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی کوئی بھی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے. تحیۃ المسجد ادا کرے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے. تو جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے اگر خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں اور بیٹھ جائیں. اور پہلے ہی اگر وہ آدمی جمعہ کے لیے حاضری دیتا ہے تو 2 رکعت کرتے ہوئے کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے بھی چاہیے وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے. اور جمعہ کے نماز کے بعد 4 رکعت سنتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مسجد میں پڑھتے تھے اور 2 رکعت گھر پہ پڑھتے تھے. تو 4 رکعت ہمیں ثابت ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے. اور جمعے کے دن کے عبادتوں کو لے کر کچھ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. جمعے کے دن کو عبادتوں کو لے کر خاص کر کے سورۃ الکہف کی فضیلت بہت زیادہ ہے. صحابہ سلف کے جو واقعات ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ایک صحابی جب سورہ کہف تلاوت کر رہے تھے تو ایک نور ان کے چھت کے اوپر آ پہنچا جس سے ان کا گھوڑا جو ہے بدک رہا تھا. تو صحابی بھی ڈر گئے اور فجر کی نماز کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کی قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے یہ آپ کے چھت کے اوپر جو ہے فرشتے کی نزول نور کا جو ہے نزول ہوا ہے. اسی طریقے سے دوسری صحابہ کا جو سورۃ البقرہ کی جو حدیث ہے اس کو لے کر بھی یہ حدیث ہے. تو ان دونوں صورتیں بہت فضیلت والے صورتیں ہیں. کیا ہے؟ سورۃ الکہف اور سورۃ البقرہ. تو سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھنے کی سنت ہے اور جو سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے اوپر ایک نور روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایجاد کرتے ہیں.
اور اسی طریقے سے سورۃ الکہف کی جو پہلے 10 آیتیں جو آدمی پڑھ لیتا ہے اس کو دجال کے فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچاتا ہے۔ دجال کی فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، اور ہر نماز کے تشہد میں ہم اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال کی دعا مانگتے رہتے ہیں تشہد میں۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ساعۃ الاجابہ نام کا ساعۃ الاجابہ جو قبولیت کی وقت ہے، یہ جمعہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کر کے رکھا ہے۔ ساعۃ الاجابہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر اس کے بارے میں اختلاف ہے، مگر اکثر اہل علم کے نزدیک یہ بات منقول ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک جو گھڑی ہوتی ہے جمعہ کے دن کی آخری گھڑی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، دعا کو قبول کرتا ہے، ساعۃ الاجابہ۔ تو اس وقت میں سلف الصالحین کا عمل یہ تھا کہ عصر سے لے کر وہ مسجد میں دعاؤں میں لگ جاتے تھے مغرب تک۔ تو جمعہ کے وقت کب سے کب تک ہے؟ جمعرات کے دن شام مغرب کے بعد سے لے کر آج جب مغرب تک ہے وہ پورا جمعہ کا وقت ہے۔ تو سورۃ الکہف آپ مغرب کے بعد، کل مغرب کے بعد سے لے کر آج مغرب نماز کے بعد بھی کبھی بھی آپ تلاوت کریں گے، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ لگتے ہیں سورۃ الکہف پڑھنے کے، 20 منٹ بھی اگر اچھا پڑھنا آتا ہے تو اور کم لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے بہت فضیلت ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، 24 گھنٹے کی وقفہ ہے تو کبھی بھی آپ تلاوت کریں۔ اور ساعۃ الاجابہ کی جو وقت ہے، مسجد کی نماز جمعہ کی آخری گھڑی کی جو اہمیت ہے، جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اس وقت کی بھی ہمیں اہتمام کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی فضیلت جمعہ کے دن کی جو چھوٹ گئی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 درود نازل 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جو دنیا میں اس سارے فرشتے جو لگائے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تک جو درود ہم پڑھتے ہیں وہاں تک وہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سب علم غیب کی چیزیں ہیں، اس میں کیا ہے کیسا ہے وہ سب ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو، ایمان ہے اللہ ہمیں درود پڑھنے سے ہمارے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے، بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابی بن کعب غالباً شاید، انہوں نے کہا کہ دعا کے وقت میں کتنا درود پڑھوں، ایک چوتھا پڑھوں، ایک تہائی پڑھوں، آدھا پڑھوں اور دعا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت انہیں جواب دیتے رہے کہ اتنا اچھا ہے، اس سے کریں، اس سے بڑھ کر کریں گے تو بھی اچھا ہے دعا میں۔ تو صحابی نے آخر میں انہوں نے کہا کہ میں پورا کا پورا درود ہی پڑھتا رہوں گا، میں خود کے لیے دعا کروں گا ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آپ کے لیے اچھا ہے، سبحان اللہ۔ تو کبھی کبھی ہمیں دعا کیا کرنا چاہیے اللہ سے، اگر یہ نہیں پتہ رہتا تو آپ صرف درود ہی پڑھیں گے۔ کون سا درود؟ درود ابراہیم جو ثابت ہے وہی درود ہے صرف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھتے رہنا چاہیے جمعہ کے پورے دن، یہ درود پڑھنے میں بہت سارا فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو جمعہ کے دن غلطیاں ہوتے ہیں اس کو لے کر میں بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے پہلے میں نے بتایا ہے کہ خواتین حضرات جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور جو بھی آدمی اگر دوسری مطلب ایک بھی رکعت اسے اگر جمعے کی نہیں ملی تو اس کو ظہر نماز پڑھنی چاہیے، اگر وہ تشہد میں پہنچتا ہے تو اس کا جمعہ جائز نہیں ہے۔ تو کم سے کم 1 رکعت جمعہ کی ملنے کی پابندی ہے، اگر نہیں ملتی ہے جمعہ کی 1 رکعت تو اسے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جمعہ کی فضیلت کو لے کر ایک ایسی بھی یہ ہے کہ جو آدمی گھر سے چلتے ہوئے جمعہ کے وقت کو مسجد کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جمعہ کے دن، ایک قدم پر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سال کا ایک دن میں جو سیام کریں، مطلب روزہ رکھیں اور رات میں قیام کریں، رات میں نماز پڑھیں قیام اللیل کا، ایک دن کا اتنا فضیلت، مطلب اتنا کا 1 سال کا فضیلت ایک قدم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعہ کے نماز کے لیے جو آدمی چل کر آتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن کی جو فجر کی نماز ہے، اس نماز کے لیے جو جماعت میں پڑھتے ہیں جمعہ کے دن کی فجر کی نماز، وہ نماز اللہ کے نزدیک سب سے بہتر نمازوں میں سے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نماز وہ ہے جو جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، گھر پہ نہیں۔ تو یہ ایک حدیث کا ریفرنس بھی ہے میرے پاس، ابھی میں انشاءاللہ کبھی بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ چند چیزیں جو تھے آپ کے سامنے رکھنی تھی جمعہ کو لے کر، اور بھی بہت سارے فضیلتیں جمعہ کو لے کر ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کا علم حاصل کریں اور اس کی احکام جمعہ کے آداب اور احکام ادا کرتے ہوئے جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں وہ لوٹ لیں۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ چند ایام کا زندگی ہے ہمارا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلم امت میں پیدا کیا، جمعہ کے جیسے فضیلت والی دن کو ہمیں نصیب فرمایا، تو ہمیں اس جمعہ کی قدر کرنی چاہیے، اس کی نعمتوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب بولنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا باری تعالی، دنیا میں جہاں بھی مسلم قوم جو پریشانیاں میں مبتلا ہے، ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ان کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کامیابی عطا فرمائے، ان کو غلبت عطا فرمائے، آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا بما فیہ وآیات وذکر الحمید ان اللہ تعالی جواد کریم علیکم بالرؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وجل وأتم وأعظم